جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اکثر آپ نے ٹی وی پروگرامز میں مختلف جگہوں پہ صحافیوں کو، دیگر سیاستدانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جی پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا اور اب اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جو پروجیکٹ تھا وہ پتہ نہیں 2030 تک چلنا تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ بڑے اس قسم کے جو ہے تبصرے کیے جاتے ہیں، تجزیے کیے جاتے ہیں، مبینہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور آئے روز لگائے جاتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اب انہوں نے بھی یہ ایک بات کی ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، ایک طرح سے مبینہ الزام لگایا ہے کہ اپریل 2019 جب عمران خان کی حکومت کو بنائے ہوئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے ان سے رابطہ کیا، مطلب ان سے مراد ہے کہ نون لیگ سے رابطہ کیا، اپوزیشن سے رابطہ کیا، اور کہا کہ جون تک جناب آپ لوگ لے لیں پنجاب کی حکومت اور سال کے آخر تک آپ مرکز بھی لے لیں۔ اٹ مینس کہ اگر یہ پروجیکٹ تھا جس کو 2030 تک چلانا تھا یا 35 تک چلانا تھا، تو پھر آپ سے فوراً 7-8 مہینوں کے بعد رابطہ ہونا کیوں شروع ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ دوسری طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا یہ موقف ہے کہ ہم نے اکثریت سے آنا تھا، آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، ہماری سیٹیں کم کی گئیں، اور لانا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو تھا، اور ان کے کابینہ کے نام بھی جناب مبینہ طور پہ فائنلائز ہو گئے تھے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اصل میں کینڈیڈیٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن ووٹ زیادہ عمران خان صاحب کو پڑے۔ عمران خان صاحب کو ایک پاور فل اپوزیشن کے طور پہ لانا مقصود تھا، وزیر اعظم بنانا مقصود نہیں تھا، لیکن جو حالات بنے تو وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اب یہ دونوں طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو بیانیہ پورا تھا سلیکٹڈ والا، سلیکٹرز والا، اور جناب ایک پیج پہ ہیں اور یہ سب کچھ وہ چلا رہے ہیں، سب کچھ وہ انکلک کر رہے ہیں، پھر بھائی وہ آپ کے ساتھ کیوں رابطے کر رہے تھے؟ ابھی تو حکومت کو آئے ہوئے سال بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ جناب آ کے آپ حکومت سنبھال لیں۔ یہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ اب کوئی اس طرح کے قوانین میں تبدیلی بھی ہو رہی ہے کہ جو الزامات لگائے گا اداروں کے اوپر اس طرح کے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو اب یہ تو وزیر دفاع نے خود ہی ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور بڑا تفصیلاً انہوں نے بتایا۔ اچھا، اب ایک تو یہ بھی ہے کہ چاہے تحریک انصاف ہو، ان کی طرف سے بھی الزامات لگتے ہیں، دیگر لوگوں کی طرف سے بھی الزامات لگتے ہیں، صحافیوں کی طرف سے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ایک طرح سے کافی فیشنیبل ہو گیا ہے کہ جنرل باجوہ کے اوپر جو ہے نا الزام لگانا۔ جب سے وہ اترے ہیں پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک کوئی اپنی سیٹ پہ ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے کسی اور عہدے پہ ہو، تب تک اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس پہ اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جاتے، لیکن جو ہی وہ سیٹ سے اترتا ہے اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایک چینج ہم نے دیکھی ہے کہ پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹنگ ججز کے خلاف، جس میں موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، دیگر معزز جج صاحبان بھی ہیں، ان کے خلاف جس قسم کے الزامات اس دفعہ لگائے جا رہے ہیں، کمپین چلائی جا رہی ہیں، اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، ویسا کبھی نہیں ہوا۔ باقی یہ ہے کہ جو ہی کوئی عہدے سے اترتا ہے اس کے خلاف الزامات وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ جس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اگر اس وقت مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میں ان کے اوپر جو ہے الزامات لگاتا، میں اس وقت جتنی تنقید کرتا تھا ابھی بھی اتنی تنقید کرتا ہوں، اس لیے کہ میری نظر میں اب چیزیں بہت آگے نکل چکی ہیں، چیزوں کو ہم نے دوسری طرف لے کے جانا ہے، چیزوں کو آگے آئین اور قانون کے مطابق ان لوگوں نے چلانا ہے جو صرف اقتدار میں ہیں۔ لیکن وہ کتنی کمفرٹیبلی بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے رابطہ کیا گیا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ پہلے آپ پنجاب لے لیں، پھر جناب آپ وہ لے لیں، سینٹر بھی لے لیں، پر ہوا یہ کہ بیچ میں آ گیا کرونا۔ جب کرونا آ گیا تو پھر معاملات جو ہے اس کی وجہ سے طول پکڑ کے، اگر کرونا نہ آتا تو ان کی حکومت پہلے ہی ختم کر دی جاتی، جس کو بہت سارے دوست جو ہے بار بار ٹی وی پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پروجیکٹ کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ چلانا تھا، اور یہ تو بھائی وہ بڑا جو ہے اپوزیشن اکٹھی ہوئی اور انہوں نے یہ سارا پروجیکٹ ختم کر دیا، ادروائز تو یہ پروجیکٹ تو پتہ نہیں کدھر تک چلنا تھا۔ انہوں نے اس میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا ذکر بھی کیا اپنے انٹرویو کے اندر۔ رؤف حسن صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے بھی کہا not only that the conspiracy to remove Imran Khan government is a reality, it had started unfurling as early as 2019. This is claimed by none other than، پھر انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر الزام لگا کے کہا کہ their very own defense minister، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کانسپریسی، جو سازش تھی عمران خان کے خلاف، مبینہ سازش، اور یہاں پہ تو خود وزیر دفاع نے یہ گواہی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ اب ہم تو اس کے، ہمارے پاس تو ایسی انفارمیشن نہیں ہے، پر حکومتی شخصیات خود بتا رہی ہیں کہ جی ہمیں اس وقت رابطہ کر کے کہا گیا تھا کہ عمران خان سے جو ہے حکومت آپ لے لیں کیونکہ ہم تنگ ہیں۔
اور وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، اور وہ جو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جناب ہم تو ووٹ کے ذریعے آئیں گے اور یہ اور وہ، تو اٹ مینس کہ بیک ڈور رابطے چل رہے تھے. ابھی عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم رابطہ کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. بار بار وہ کہہ چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. تو سارے جو سیاستدان ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اس وقت پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اور سے بات کرنی. حکومت میں آ کے ان کو جو ہے وہ جمہوریت بڑی یاد آتی ہے. ویسے تو اپوزیشن میں بھی جا کے اصل جمہوریت یاد آتی ہے، اور بہت سارے لوگ جمہوریت پسند بن جاتے ہیں، جس طرح ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ. اور جس وقت ہم اقتدار میں ہوتے ہیں، ہم سے مراد ہمارے نمائندے، ہمارے حکمران، چاہے وہ ابھی والے حکمراں ہوں یا پہلے والے حکمراں ہوں، جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی، پر اپوزیشن میں ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں تو پھر ان کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. پر اینی وے یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اب شروع ہو چکی ہے کہ جناب 2019 میں عمران خان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. مبینہ طور پہ یہ الزام لگایا ہے جناب وزیر دفاع نے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کتنی امپورٹنٹ شخصیت جو ہے یہ الزام لگا رہی ہے. اس وقت ملک کے اندر حالات یہ ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ انتخابات کب ہوں گے، نگراں وزیر اعظم کون آئے گا. مطلب ایک طرح سے بحرانی سی، سیاسی طور پہ بحرانی سی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مختلف نام فلانٹ ہو رہے ہیں کہ جناب یہ بن جائے گا، وہ بن جائے گا، مطلب مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو ایسے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اس حکومت کا جب سے یہ آئے ہیں یہ ہمیشہ بڑی باقاعدگی سے اور بڑی ذمہ داری سے کر رہے ہیں. اس حکومت کی ایک چیز کا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ اتنی ذمہ داری سے انہوں نے کیا ہے کہ اتنی ذمہ داری سے تو وہ جو ہے وہ اسپنر بھی بال کو جو ہے وہ اس طرح رگڑتا نہیں ہے بال کرنے سے پہلے، جتنی ذمہ داری سے یہ لوگ ایک کام کر رہے ہیں. اور وہ ہیں بیرونی دورے. تو اور خبر آ رہی ہے جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک روزہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ وہ چلے گئے. یقیناً کوئی امپورٹنٹ دورہ ہی ہوگا، اس لیے وہ گئے ہوں گے. بلاول صاحب نے جو دنیا بھر کے دورے کیے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ کام اس حکومت نے باقاعدگی سے کیا ہے کہ دورے جو ہیں وہ بہترین قسم کے کیے ہیں. اور بھی خبریں آ رہی ہیں، خرچوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب جو خرچے ہوئے اس عرصے کے دوران، جو پچھلی حکومت نے دورے کیے اس پہ کتنے خرچے آئے، اب جو موجودہ حکمرانوں نے دورے کیے اس پہ کتنے اخراجات آئے. آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی. اور جب چیزیں سامنے آنے کی بات ہے تو JIT نے خان صاحب کو بلایا تھا تاکہ چیزیں سامنے لائی جائیں، تحقیقات کی جائیں، پوچھا جائے خان صاحب سے جناب وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے یہ جو JIT بنی ہوئی ہے، چیئرمین PTI کے خلاف ان کو دھمکانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. یہ ایکسپریس نیوز کی سامنے خبر ہے. غالباً ادھر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس میں انہوں نے افسران سے کہا کہ جناب ہماری حکومت آ جائے گی اور ہم جو ہے آپ دیکھ لیں، اور یہ اور وہ کوئی اس طرح کی بات کی. اب یہ مبینہ طور پہ الزام ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. دوسری طرف میڈیا کے اوپر آ کے کیمروں کے سامنے بیان دے کے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے انتظامیہ کے حوالے سے کہا تھا، جو لاہور کی انتظامیہ کے حوالے سے کہا تھا، وہ ویڈیو بیان ہر جگہ پہ چلا، میڈیا پہ چلا، ابھی بھی موجود ہے، آپ جا کے گوگل کر کے دیکھ لیں. لیکن اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہوا تھا وہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. تو جب عمران خان کی بھی حکومت آئے گی تو تب ان کا بھی یہ مقدمہ فارغ ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اقتدار میں نہیں آتے آپ کے اوپر بڑے مسائل ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس اقتدار آ جاتا ہے آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، انصاف آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ انصاف کمزور کو ملنا چاہیے. جب کمزور کو انصاف ملے گا تو تب معاشرے میں انصاف قائم ہوتا ہے. یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یارکشائر کرکٹ کلب ہے، ایک بڑا کرکٹ کلب ہے، کاؤنٹی کلب ہے برطانیہ کا. اس کی ایک ہسٹری ہے. اس میں ایک پاکستانی نژاد پلیئر نے کچھ عرصہ کھیلا، وہ پاکستان میں پیدا ہوا، وہ ایز اے ٹین ایجر وہاں چلا گیا، اور عظیم رفیق ان کا نام ہے. انہوں نے اس کے اوپر الزامات لگائے کلب کے اوپر کہ وہاں پہ ان کے ساتھ نسلی تعصب کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے اوپر انکوائری وغیرہ ہوئی اور بہت بڑا یہ اسکینڈل بنا. اب یہ ایک طرف یہ عظیم رفیق اکیلا لڑکا تھا، آدمی تھا، دوسری طرف پورا کلب تھا، اس کی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی. 1862 سے بنا ہوا یارکشائر کاؤنٹی کرکٹ کلب، ایک کرکٹ کی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا نام. بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، بڑے بڑے نام اس کلب کے ساتھ وابستہ ہیں. وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کرکٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے برطانیہ کی، اس میں یارکشائر جو ہے ون آف دا بگیسٹ کلبز ہے، بگیسٹ نام ہے اور ایک جانا مانا نام ہے. سب کو پتا ہے کہ وہاں سے کون سا پلیئر آیا ہوا ہے. تو اس کو ٹیک آن کرنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا. لیکن جو نظام انصاف ہے وہ حرکت میں آیا. وہاں پہ میڈیا اب یہ جو عظیم رفیق صاحب ہیں ان کی بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی کہ انہوں نے
سوشل میڈیا پہ یہ کسی زمانے میں لکھا تھا، کسی اور مذہب کے حوالے سے یہ بات کی، کسی کوئی نسلی تعصب کے حوالے سے کوئی کامنٹ دیا، بہت ساری چیزیں سامنے، لیکن وہاں پہ ان کے خلاف وہ چیز استعمال نہیں ہوئی. یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ ادھر یہ مسئلہ نہیں کہ یہ اس کا کیا کردار ہے، مسئلہ یہ کہ اس کے ساتھ یہاں پہ کیا سلوک کیا گیا. انکوائری ہوئی، سب کچھ سامنے آیا، ان کے اوپر جرمانہ بھی ہوا، پوائنٹس بھی ڈیڈکٹ ہوئے. تو یہ ہوتا ہے ان معاشروں میں فرق، اور وہ معاشرے جن میں انصاف نہ ہو ان میں فرق کہ وہاں پہ کمزور کو انصاف ملتا ہے، طاقتور کو نہیں. کمزور معاشروں میں، ترقی پذیر ممالک میں، وہ ممالک جہاں پہ غربت ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، اس میں ایک چیز کامن ہے کہ وہاں پہ طاقتور کو انصاف ملتا ہے، جس طرح آج کل کے حکمرانوں کو مل رہا ہے. اس کے پہلے جو ہے جو پچھلے حکمران تھے ان کو ملتا تھا، اس کے بعد اب جو اگلے حکمران آئیں گے ان کو ملے گا. لیکن ترقی یافتہ معاشروں میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہاں پہ کمزور کو انصاف ملتا ہے. ہاں سم ٹائم کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ آئیڈیل نہ ہو، لیکن بائی اینڈ لارج سچویشن آپ کو یہی نظر آئے گی کہ ترقی کا راز جو ہے وہ آئین قانون کے اوپر عمل درآمد ہے، اس کی عملداری ہے، اور کمزور کے لیے انصاف اور طاقتور کے لیے انصاف کا ایک معیار ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا معاشرے کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اور یہ چیز ہمیں ابھی کوئی مغرب سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی کسی اور جمہوری ملک کی ویسٹرن کی مثال سے کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ چیزیں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی اور بڑی بڑی مثالیں دے کے بتائی گئی تھیں. پر بات وہی ہے کہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ سکی. پاکستان کے اندر جو سانحہ ہے وہ سائیوال والا ہوا تھا، جو وہ ایک فیملی جا رہی تھی اور جس طریقے سے ان کو مار دیا تھا پولیس والوں نے، فائرنگ ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا وہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا. اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے پھر کیا کچھ ہوتا رہا، موجودہ حکومت کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا، ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا، طویل فہرست ہے. تو میرے خیال میں جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بھی انصاف قائم ہو، انصاف ہو، عدل ہو، عدالتوں سے ہو، سیاسی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو وکٹمائز نہ کیا جائے، غریب کو بھی انصاف ملے، صرف ہیڈ لائنز نہیں. پاکستان میں غریب کو انصاف نہیں، ہیڈ لائنز ملتی ہیں. جس طرح آج کل وہ نوکرانی جو بچی ہے اس کی ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں. یقین کیجئے یہ ہیڈ لائنز ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی پیچھے سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا. وہ یاد ہے نا وہ پولیس کا جوان، وہ پولیس کا افسر جس کو بلوچستان کے ایک ایم پی اے نے دن دہاڑے گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا کیمرے کے سامنے، وہ بھی آزاد ہو گئے، وہ بھی چھٹ گئے. تو یہ ہے یہاں پہ پاکستان میں انصاف کی حالت. یہاں پہ انصاف ملتا ہے طاقتور کو. جس دن انصاف ملے گا یا ملنا شروع ہوگا کمزور کو، بہت ساری چیزیں پاکستان میں بدلنا شروع ہو جائیں گی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.